سنتی ہیں اذانیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام ہے حیا علی الصلاۃ، اور آج ہم بات کر رہے ہیں نماز میں پڑھی جانے والی ایک خوبصورت سورہ جو ہر نماز اور ہر رکعت میں ادا کی جاتی ہے، سورہ فاتحہ کی آیت مبارکہ، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پر بیان فرما دیا کہ جب تم اللہ سے صراط مستقیم کی دعا کرو تو ساتھ یہ بھی کہو کہ اللہ ہمیں اپنے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلائیے اور ان لوگوں کے راستے سے ہمیں دور رکھیے، یا آپ کی پناہ ہم چاہتے ہیں ان کے راستے سے جن پر آپ کا غضب یعنی آپ کی ناراضگی ہوئی، آپ کا عذاب آیا۔ غیر المغضوب علیہم، ان کے راستے پر ہم نہیں چلنا چاہتے جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ یہ سورہ فاتحہ کی آیت مبارکہ کا حصہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ذرا غور کیجئے کہ ایک دن میں کتنی دفعہ ہم یہ بات دہراتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہم اللہ سے اس کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں کہ یا اللہ، جس دور میں جس بھی قوم پر یا جس بھی فرد پر آپ کا عذاب نازل ہوا ہے، جس نے آپ کی ناراضگی مول لی، جس نے آپ کی نافرمانی کی، آپ کے عذاب کو دعوت دی، ہمیں ان لوگوں کے راستے سے دور رکھیے۔ یہ جو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلائیے، اور مبغوض جو ہیں، جو نافرمان ہیں، جو گمراہ ہیں، جو اللہ کے ناپسندیدہ ہیں یا سزا یافتہ ہیں، ان کے راستے سے ہمیں بچائیے۔ ذرا سا غور کیجئے کہ دراصل ہم اپنے اعتراف میں ہی لوگوں کو اپنے لیے اگزامپل یا عبرت بنا رہے ہیں۔ ہم ہی میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے اللہ کے ایسے بندے ہیں جو صبح شام اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے اصحاب کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایمان کی دعوت دی اور انہیں ایک پیشکش فرمائی، جس کو ہم آج کل کہتے ہیں نا، ایک ڈیل کی ان سے۔ ڈیل کیا تھی؟ کہ تم اپنے نفسوں کو بیچ دو، اپنی جان کو فروخت کر دو اللہ کی رضا کے لیے، اپنی جان کو اللہ اور اس کے نبی کے سپرد کر دو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سوال کیا کرتے ہیں؟ جب آپ کسی کو آفر کریں گے کچھ تو وہ کہے گا نا کہ میرا اس میں کیا فائدہ ہے؟ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا، یعنی اگر ہم یہ سودا کر لیتے ہیں تو ہمیں بدلے میں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی، اس کی خوشنودی نصیب ہوگی، اللہ کا اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ بس یہ سننا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں تو ہمیں یہ سودا منظور ہے۔ آپ گواہ رہیے کہ ہم نے اپنی جانوں کو اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے بیچ دیا۔ یہ جو ہم اپنے آپ کو گروی رکھ دیتے ہیں، کس عمل کے عوض؟ اپنی جان کو گروی رکھ دیا کس عمل کے عوض؟ کہ جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے، جو اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ہم ان پر چلیں گے، اپنی جان کو ترجیح نہیں دیں گے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے۔
اپنی جان کو ترجیح نہیں دیں گے نبی کی جان پر، ان کے لیے اپنی جان قربان کریں گے، دین پر اپنی جان کو ترجیح نہیں دیں گے۔ یہ بات جب ہم نے کہی تو اس کا مطلب کہ ہم نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنے قابو میں کرنا ہے۔ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر، جو پہلا معرکہ تھا، جو پہلی جنگ تھی مسلمانوں اور کفار کے درمیان اسلام کی، بہت سخت مقابلہ تھا۔ تھوڑا سا اگر یاد نہیں ہے تو دوہرا دیتی ہوں، لگ بھگ 1000 دشمن جن سے مقابلہ ہے، مشرکین مکہ، 313 جان نثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی۔ کوئی کمپیریزن بظاہر نہیں ہے، نہ اسلحہ ہے مسلمانوں کے پاس، نہ سواریاں ہیں، نہ ان کے لیے جگہ محفوظ تھی جو انہوں نے منتخب کیا، جو ان کے حصے میں آئی۔ دوسری جانب جو ظاہری اسباب تھے کسی بھی جنگ میں فتح حاصل کرنے کے لیے، ظاہری اسباب، وہ سب مشرکین مکہ کے پاس موجود تھے۔ تعداد بڑی ہے، حوصلے جوان ہیں، بڑے جوش و خروش سے نکلے ہیں، اتنا کانفیڈنس کہ لڑے گا کون ہم سے؟ مشرکین کہتے ہیں مقابلہ کون کرے گا؟ ساتھ میں باقاعدہ پارٹی کا اہتمام کر کے آ رہے ہیں، گانے سنیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، مسلمان ہمارے مقابلے کی جرت کیا کر سکتے ہیں؟ پھر واپس پلٹ کر دکھائیں گے دنیا کو کہ دیکھو یہ چند نوجوان تھے معاذ اللہ جو ہماری قوم کے باغی تھے، جنہوں نے ایک شخص کی تباہ کی، کیا فائدہ ہوا؟ ہم سے تو مقابلہ نہیں کر پائے۔ یہ کانسیپٹ لے کر آئے ہیں تو ان کا مورل بہت ہائی ہے، ان کا کانفیڈنس بہت زیادہ ہے، اور وہ میدان جنگ میں آتے ہیں، اپنے لیے بہترین جگہ منتخب کرتے ہیں اور تمام فیسلٹیز ان کے پاس ہیں۔ ادھر اللہ کے حبیب کے اصحاب ہیں، ایمان کی قوت ہی ہے بس ان کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے ان کے پاس، بظاہر اسباب نہیں ہیں، لیکن سب سے بڑی طاقت تو ان کے ساتھ تھی، ایمان کا جذبہ، جو ہر جذبے سے زیادہ اسٹرانگ ہے، ہر چیز سے زیادہ پاورفل، اور فتح ہو گئی، مسلمان کامیاب ہو گئے، کفار مشرکین شکست خوردہ ہو کر لوٹ گئے، بھاگ گئے، کچھ مر گئے۔ جب بدر سے واپس پلٹ رہے ہیں ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنے اصحاب سے کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو فتح تم نے حاصل کی ہے، یہ تم نے جہاد اصغر کی فتح حاصل کی ہے، یہ بڑی چھوٹی جنگ تھی جو تم نے جیت لی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حیران ہیں کہ یہ چھوٹی جنگ تھی، ہم 313 1000 کا طاقتور مسلح دشمن، ہم فتح یاب ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے بھی فرما رہے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ معمولی جنگ ہے، ابھی تمہیں اس سے بڑی جنگ میں جانا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تجسس ہے، حیران ہیں کہ اس سے بڑی جنگ کیا ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، نفس کے خلاف جنگ سب سے بڑی جنگ ہے، سب سے بڑا جہاد اپنے آپ سے لڑنا ہے، اپنے اندر کے دشمن سے لڑنا ہے، اپنے نفس سے لڑنا ہے۔ سامنے دشمن ہو لڑنا مشکل نہیں ہے، لیکن آپ کے اندر کے دشمن کا آپ کیا کریں گے جو نظر بھی نہیں آ رہا، اور ہر گھڑی ہر لمحہ آپ کو اس سے لڑنا پڑ رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر آپ نے غفلت برتی تو وہ دشمن آپ پر حاوی ہو جاتا ہے، اور جب دشمن حاوی ہو جاتا ہے، نفس اپنے تابع کر لیتا ہے، ہم سے غلط کام کرواتا ہے، ہم سے اللہ کی
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کرواتا ہے، ہمیں ان کا باغی بنا کر کھڑا کر دیتا ہے. تو جو اللہ اور اس کے نبی کا باغی بن جائے، نہ دنیا میں اس کے لیے کوئی پناہ کی جگہ ہوتی ہے اور نہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ سب سے بڑی لڑائی وہ ہے جو تم اپنے نفس سے کرتے ہو، اور جنہوں نے اپنے نفس سے لڑائی نہیں کی، جنہوں نے اپنے نفس کو، اس کے شر کو نہیں پہچانا، وہ رسوا ہوئے دنیا میں بھی. ہم اللہ سے گھڑی گھڑی دعا کر رہے ہیں، یا اللہ جن پر آپ کا غضب ہوا، جن پر آپ کی ناراضگی واقع ہوئی، جن پر آپ کا عذاب آیا، جنہیں دنیا میں بھی سزائیں ملی اور آخرت میں بھی جن پر غضب ہوگا، ہرگز ہرگز میرے مولا مجھے ان میں شامل نہ فرمائیے. یہ دعا ہم کر رہے ہیں. کن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا غضب ہوا؟ ہزاروں کروڑوں ہوں گے، مگر قرآن پاک سے چند مثالیں دیکھیے. انڈیویجول بھی اور قوموں پر بھی، گروپس میں بھی اللہ کے نافرمانوں پر عذاب آ رہے ہیں. کیا انجام ہوا اس کا جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا؟ نمرود، کنعان کا بادشاہ، اتنا بڑا بادشاہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، میری طاقت اتنی زیادہ ہے، میرا اختیار اتنا زیادہ ہے، میری سلطنت اتنی وسیع ہے. ابراہیم علیہ السلام سے بحث کرتا ہے کہ میں ہوں خدا، مجھے سجدہ کرو، اور ایک حقیر مچھر سے رسوا ہو کر مارا گیا. اس کی خدائی، اس کی فوج، اس کی سلطنت، اس کے پیروکار، اس کے پجاری، کوئی بھی اس کو اس ذلت سے اور اس ذلت کی موت سے بچا نہیں پائے. فرعون کا کیا ہوا؟ وہ بھی اپنے آپ کو رب العالی کہا کرتا تھا، کہتا تھا کہ میرے جتنی فوج تو کسی کی ہے نہیں، اور تھی بھی بہت، لاکھوں کی تعداد میں فوج تھی فرعون کے پاس. حد نظر تک اس کی سلطنت کی وسعت تھی. مگر جس لمحے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، حق کے راستے کو جھٹلایا، انکار کیا، اللہ سے بغاوت کی، اللہ کے نبی سے بغاوت کی، تو اختتام کیسے ہوا؟ جس سمندر پر حکومت کرتا تھا وہی سمندر اس کی موت کا سبب بنا. جس فوج پر اس کو اتنا زوم تھا وہ اس کے ساتھ غرق ہو گئی. کوئی اس میں سوئم کر کے، کوئی تیراکی کر کے اسے بچا نہیں پایا. اللہ نے اس کی لاش کو عبرت بنا دیا ہمارے لیے. ہم دیکھیں کہ طاقت، دولت، آپ کی سلطنت، آپ کی وسیع جاگیریں اور آپ کی لاکھوں کی فوج اور آپ کا لشکر اللہ کے خلاف آپ کی مدد نہیں کر سکتا. کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے تو. رسوا ہوا. حامان کے ساتھ کیا ہوا؟ شداد کے ساتھ کیا ہوا؟ قوم عاد، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا؟ صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا؟ کسی کو طوفان میں غرق کر دیا گیا، کسی کو پہاڑوں سے گرا دیا گیا، تیز ہواؤں اور آندھیوں نے ان کا نام و نشان مٹا دیا، کسی کو پتھروں کی بارش برسا کر ذلت سے ہلاک کیا گیا. کچھ انڈیویجول بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے، جیسے کہا جاتا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے بدعا کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا، بلعم باعورا اور دیگر افراد. تو اللہ کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ ہی اس کو بچانا نہ چاہے. اور اللہ کے جن کو اللہ مدد دے دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے محبوب بندوں کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. تلواریں لے کر کھڑے تھے لوگ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر، آپ انہی کے درمیان سے گزر گئے اور ان لوگوں کو خبر نہیں ہوئی. جب آپ نے غار ثور میں پناہ لی اللہ کے حکم سے، تو غار میں صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کسی دشمن کو پتہ نہیں چلا، اللہ نے محفوظ رکھا. ہزاروں ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں.
تو ہم اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ جس نے نافرمانی کی، ناپ تول میں کمی کی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، ظلم کیا، زیادتی کی، ہر غلط کار کے پاس اللہ کا عذاب آیا۔ جب ہم دعا کر رہے ہیں نا کہ ہمیں اللہ عذاب یافتہ لوگوں میں سے بچائے، تو ہمیں ان کاموں سے بچنا ہے۔ قرآن پاک میں جن قوموں کا یا جن افراد کے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہمارا دل بہلانے کے لیے نہیں کیا گیا کہ ہمیں کہانی سنائی جا رہی ہے، معاذ اللہ۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم کیا ہو اور تمہاری طاقت کیا ہے۔ تم سے پہلے بڑے طاقتور لوگ تھے، قبیلے، قومیں، اولادیں، سب کچھ تم سے کئی گنا زیادہ تھا، لیکن جب اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کا عذاب آیا تو کوئی چیز ان کے کام نہ آئی۔ اللہ ہمیں ہر سزا سے، ہر وبا سے، ہر وبال سے بچائے رکھے، لیکن ہمیں خود بھی ان کاموں سے بچنا ہے۔ ہمیں خود بھی غور کرنا ہے کہ پچھلی قومیں کیسے تباہ ہوئیں، ان پر زوال کیوں آیا۔ مین پوائنٹ یاد رکھیے، اللہ اور اس کے نبی کی مخالفت اور اللہ کے احکامات کے خلاف جائیں تو عذاب سے کون بچانے والا ہے؟ اللہ ہم سب کو اپنی نافرمانی سے، اپنے نبی کی نافرمانی سے بچائے رکھے اور ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہم دے